الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ناظرین کرام، آج بات کریں گے شب معراج کے اوپر۔ تو شب معراج اسلام کی تاریخ کا وہ عظیم اور نورانی واقعہ ہے جو عقل کو حیران، روح کو سرشار اور ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی عزت و قرب عطا فرمایا جو کسی کو نصیب نہ ہوا۔ یہ واقعہ صرف معجزہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے نماز، یقین، صبر اور قرب الہی کا پیغام ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال قبل پیش آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت آزمائشوں سے گزر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طالب کا وصال ہو چکا تھا۔ طائف میں سنگ باری ہوئی، دل غم سے بوجھل تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور عزت دینے کے لیے اسرا اور معراج کا انتظام فرمایا۔ اور قرآن مجید میں جو آیات نازل ہوئی تو وہ میں نے ارشاد فرما دی ہے کہ اس رات حضرت جبریل نبی کے پاس تشریف لائے اور آپ کا سینہ اور مبارک جو ہے اس کو چاک کیا، زمزم کے پانی سے دھو دیا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ پھر براق نامی سواری پر سوار کر کے مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام جمع تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی، اور یہ اعلان تھا کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ بیت المقدس سے مسلمانوں کی طرف سفر شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ پہلے ہی آسمان پر انہوں نے ان کو خوش آمدید کہا، اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علی نبینا جنہیں حسن کا نصف دیا گیا، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کا ملاقات ہوئی، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 6 آسمان پر حضرت موسیٰ جن کی امت سے محبت یہاں نمایاں ہوئی، تو 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم بیت المعمور کے پاس ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان سے اگر سدرۃ المنتہا ہے جہاں فرشتوں کی رسائی بھی ختم ہو جاتی ہے، یہاں حضرت جبرائیل رک گئے اور عرض کیا اگر میں 1 قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا آگے بڑھے اور اللہ تعالی سے وہ قرب حاصل ہوا جو کسی مخلوق کو نصیب نہ ہوا۔ قرآن فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، سورہ نجم آیات نمبر 9 ہے۔ اور اس مقام پر 50 نمازوں کا بھی حکم ہوا، اور واپسی پر حضرت موسیٰ کے مشورے سے بار بار عرض کی گئی، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں مگر اجر 50 کا رکھا گیا۔ اور یہ وہ واحد عبادت ہے جو زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر فرض ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی رات واپس مکہ تشریف لے گئے۔
صبح لوگوں کو واقعہ سنایا تو کفار نے مذاق اڑایا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً تصدیق کی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بول رہے ہیں۔ اور شب معراج میں ہمیں کیا جو سبق ہیں؟ نماز مومن کی معراج ہے، اور آزمائش کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تمام مخلوق سے بلند ہے۔ ایمان غیب پر یقین کا نام ہے۔ شب معراج پر منتخب اشعار ہیں جو میں آپ کے پیش کر رہا ہوں۔ وہ رات جس میں زمین و آسمان سے ملی وہ لمحہ، وہ رات جس میں زمین آسمان سے ملی وہ لمحہ، جس میں محمد کو شان ملی، نہ کوئی ہم سفر نہ کوئی ہم نشیں، حبیب خدا کو وہ تنہائی کی ان ملی۔ نماز وہ تحفہ ہے معراج کا جو روح کو رب سے ملا جاتا ہے، جہاں جبرائیل بھی ٹھہر گئے ادب سے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے۔ تو یقیناً آپ کو یہ جو بیان ہے تو یہ مختصر ہے جو میں نے بیان کیا، تاکہ آپ لوگوں کو اس بیان کی آگاہی ہو جائے اور شب معراج کے بارے میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے۔ تو دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اور کوشش یہ کریں کہ یہ نماز جو ہے معراج کا تحفہ بھی ہے، تو اس نماز کو آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور نماز جو ہے ویسے 50 تھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک ان کی محنت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو رستے میں ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جو امت ہے اتنے جو نمازیں نہیں پڑھ پائے گی تو آپ کم کرواؤ۔ تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دوبارہ اللہ رب العزت کے پاس گئے، تو پھر یہ عرض کر کے پھر کم ہوئی۔ تو اب جو نماز پڑھتا ہے اسے 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ نماز پنجگانہ ادا کریں، اور اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنی میں واقعہ معراج سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔